خیبر مدینے کے قریب ایک بہت بڑا آبادی والا شہر تھا، جہاں یہودیوں نے ایک مضبوط قلعہ بنا رکھا تھا۔ عرب کی سرزمین پر یہودیوں کا یہ قلعہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہودی یہاں سے مسلمانوں کو پریشان کرنے اور دھوکہ دینے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کرتے تھے، اور مسلمان کو پریشان پہنچانے کا نیا طریقہ سوچتے رہتے تھے۔ یہودی مسلمان کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس سے مسلمان کا مالی نقصان ہو۔ انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تھی، لہٰذا ایک دن مسلمان کا ایک لشکر وہاں سے روانہ ہوا، جس فوج کے سپہ سالار خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جس میں 1400 پیدل اور 200 گھڑ سوار تھے۔ جب صحابہ کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، تب وہاں پر موجود رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہودیوں کو اس بات کی جانکاری دے دی کہ اب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری اور تشریف لا رہے ہیں، اور تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، لیکن ڈرنا نہیں، کیونکہ تم لوگ ان کے تعداد میں بہت زیادہ ہو اور تمہارے پاس سامان بھی بہت زیادہ ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تھوڑے ہیں، لہٰذا یہ خبر ملتے ہی خیبر والوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا اور شہر نظر آنے لگا، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک مقام پر ٹھہر کر دعا کی، اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے روانہ کر دیا، جس کے سپہ سالار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموز تھا، جہاں یہودیوں نے اپنے ضرورت کے سارے سامان اور سپاہیوں کو جمع کر رکھا تھا، اور اس قلعے کے مضبوط دیواریں اور دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ مسلمان کا جب یہ لشکر قلعے کے قریب پہنچا تو قلعے پر موجود سپاہیوں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیا، لہٰذا یہ لشکر ناکام واپس لوٹ آیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کی طرف امیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر قلعے کے قریب پہنچے، تب قلعے کے اوپر سے تیروں کی برسات ہونے لگی، لہٰذا اس کے بعد مسلمان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کو قلعے کی طرف بھیجا، لیکن وہ سب بھی واپس لوٹ آئے اور اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے یہ بہت ہی سخت آزمائش کا دن تھا۔ ہر طرف مایوسی اور خیبر کی خوف چھائی ہوئی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے اور سارے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، کل میں اس شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ شکست کھانے والا ہے اور نہ ہی وہ میدان چھوڑ کر واپس آنے والا ہے۔ اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائیں گے۔ تمام صحابہ کی صرف یہی خواہش تھی کہ اگلے دن وہ جھنڈا انہیں مل جائے، لیکن رات بھر اسی وجہ سے سارے صحابہ اور اکرام بے چین رہے، اور رات بھر انہیں نیند نہ آئی، اور سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ آخر وہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی، لیکن میں نے اس دن
یہ خواہش کی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اگلے صبح سارے صحابہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، لیکن پھر بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور جب حضرت علی آپ کے پاس تشریف لائے تب آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا مبارک لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو شفا عطا فرما دی۔ روایت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میری آنکھوں میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا اور انہیں ہدایت کرتے ہوئے کہا، پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا، اور اگر تمہارے اس کام کی وجہ سے اگر ایک بھی شخص ہدایت پا لے اور مسلمان ہو جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرچم کو لے کر قلعے کی اور روانہ ہو گئے اور اپنا پرچم قلعے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق آپ نے دشمنوں کو یعنی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے اس دعوت کا انکار کر دیا اور انہوں نے اس دعوت کا جواب تیر اور پتھر سے دے دیا۔ اس دوران اس قلعے کا سردار جس کا نام مرحب پہلوان تھا، وہ اس قلعے سے باہر آ گیا جو بہت ہی بڑا اور طاقتور تھا۔ عرب کے لوگ اسے 100 سپاہیوں کے جتنا طاقتور سمجھتے تھے۔ یہودیوں کا یہ سپہ سالار آگے بڑھا اور ایک شعر پڑھا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں اور بہادر ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھا اور آگے بڑھے اور کہا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب نے بہت ہی طاقت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پھرتی کے ساتھ مرحب کے حملے کو ناکام کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی ذوالفقار کو اتنی زور سے مرحب کے اوپر وار کیا کہ مرحب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور تلوار کی آواز فوج تک پہنچی تو فوج گھبرا گئی اور مرحب زمین پر گر کر چھٹپٹانے لگا۔ یہودیوں کی فوجیاں دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں اور سے ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑی اور دشمنوں کے 2 ٹکڑے کرتی رہی، اور اسی طرح یہودیوں کے بڑے بڑے طاقتور فوجی ذوالفقار کی وار سے سب 2 ٹکڑے میں ہو گئے اور زمین پر گرنے لگی۔ روایتوں کے مطابق ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک وار کیا، جس سے آپ نے جو ہاتھ میں ڈھال پکڑی ہوئی تھی وہ نیچے گر گئی، اور اس کے بعد آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ اس دروازے کو ہاتھ میں لے کر آخر تک آپ لڑتے رہے، یہاں تک کہ یہودیوں کا یہ قلعہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے فتح ہو گیا۔ یہودیوں کا یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 70 لوگوں نے اسے اٹھایا اور الگ رکھ دیا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی کہ جس نے یہودیوں کے جنگی فوج کا جنازہ نکال دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ